پیارے دوستوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ملک شام پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت رحم دل اور نیک انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو پھول، پودے اور درخت وغیرہ کا بہت شوق تھا۔ اس لیے بادشاہ نے اپنے محل کے ساتھ ایک باغ بنوا رکھا تھا، جس میں اس نے ملک بھر سے قیمتی اور خوبصورت پودے منگوا کر لگوائے ہوئے تھے، اور باغ بہت خوبصورت اور دل نشین تھا۔ بادشاہ اکثر رات کو یا دن میں کسی بھی ٹائم سیر کے لیے اس باغ میں جایا کرتا تھا۔ ایک رات بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان سے 4 پریاں اتریں اور زمین پر ٹہلنے لگیں۔ پھر ایک پری نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے اور درخت کا تنا بن گیا۔ یہ تنا سونے کا تھا۔ اب دوسری پری نے ہاتھ لہرائے اور وہ درخت کی شاخیں بن گئی۔ یہ شاخیں چاندی کی تھیں۔ تیسری پری نے بھی ایسا ہی کیا اور پتوں کی شکل اختیار کر لی۔ ہیرے جواہرات کے تھے۔ یہ شاخیں چاندی کی تھیں۔ تیسری پری نے بھی ایسا ہی کیا اور پتوں کی شکل اختیار کر گئی۔ پتے ہیرے جواہرات کے تھے۔ تینوں پریوں کی جگہ اب ایک انتہائی خوبصورت درخت کھڑا تھا، جس کے ہیرے کے پتے آپس میں ٹکراتے تو بڑی دلکش آواز پیدا ہوتی تھی۔ اب چوتھی پری کی باری تھی۔ اس نے ہاتھ لہرائے اور سنہری سیب بن کر شاخوں سے لٹکنے لگی۔ اسی وقت ایک توے کی طرح کالا گدھ نمودار ہوا اور درخت پر بیٹھ کر اپنی بھدی آواز میں گانے لگا۔ گانا گاتے ہوئے وہ سنہری سیب کھاتا جا رہا تھا اور اس شاخ سے اس شاخ پر پھدک پھدک کر ناچ رہا تھا۔ اسی وقت بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کی نیند اب اڑ چکی تھی۔ وہ بے چینی سے خوابگاہ میں ٹہلنے لگا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ایسا عجیب اور خوبصورت درخت اس کے باغ میں ہونا چاہیے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے شاہی نجومی کو طلب کیا اور اپنا خواب سنا کر پوچھا، آخر وہ کیسی پریاں تھیں، کہاں سے آئی تھیں اور میں انہیں کس طرح حاصل کر سکتا ہوں، اور اتنے خوبصورت درخت پر بیٹھنے والا وہ کالا گدھ کیا تھا؟ نجومی نے فوراً حساب لگایا اور بولا، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، غیب کا علم تو خدا ہی جانتا ہے، مگر اس نے مجھے جو علم عطا کیا ہے اس کے مطابق وہ پریاں کوکاف کے ایک ظالم جادوگر کی قید میں ہیں۔ اس جادوگر کا نام ڈماڈم جادوگر ہے۔ آپ نے درخت پر جو کالا گدھ دیکھا تھا وہ ڈماڈم جادوگر ہی تھا۔ اسے مار کر پریوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کروایا کہ جو بھی کوکاف جا کر ڈماڈم جادوگر کو مار کر 4 پریاں آزاد کرا کے لائے گا، اسے آدھی سلطنت دے دی جائے گی۔ سلطنت کے لالچ میں بہت سے نوجوان گئے مگر ڈماڈم سے نہ بچ سکے۔ پھر آخرکار وزیر زادہ، جو کہ وزیر کا بیٹا تھا اور بادشاہ کو بہت پسند تھا، اس نے ارادہ کر لیا کوکاف جانے کا، اور ایک دن وہ کوکاف کو نکل گیا۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ کوکاف کدھر ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا کے بھروسے اور اسی سے مدد مانگتے ہوئے اور اللہ کی عبادت دل میں کرتے ہوئے گھر سے نکل پڑا۔ وزیر زادہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک نہایت زخمی شخص کو دیکھا جو جھاڑیوں میں پڑا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ وہ بری طرح لہولہان تھا۔ وزیر زادے نے اسے اٹھایا اور اپنی چھاگل سے پانی پلایا اور زخم دھو کر پٹی باندھ دی۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک سوداگر ہے جسے ڈاکو دولت چھین کر زخمی کر کے یہاں پھینک گئے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا، اے نیک دل انسان، تو اس بھیانک جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ وزیر زادے نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا، میں تمہاری اور تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، مگر مجھے ایک منتر آتا ہے جس سے انسان، جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہے۔ میں وہ منتر تمہیں بتائے دیتا ہوں، شاید یہ تمہارے کام آ سکے۔ سوداگر نے وزیر زادے کو منتر بتا دیا اور چل دیا۔ وزیر زادہ آگے بڑھنے لگا۔ ایک دریا کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے 2 مچھلیوں کو کنارے پر تڑپتے دیکھا۔
جو نہ جانے کس طرح پانی سے نکل کر یہاں آ گئی تھی۔ ایک مچھلی نے وزیر زادے کو دیکھ کے کہا، اے انسان، ہمیں دوبارہ پانی میں ڈال دے ورنہ ہم مر جائیں گی۔ دوسری مچھلی بولی، کیسی باتیں کرتی ہو، یہ آدم زاد ہے، یہ ہماری زبان کس طرح سمجھ سکتا ہے؟ اور ویسے بھی انسان تو ہمیں بھون کر کھا جاتے ہیں۔ وزیر زادہ ان کی باتیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے دونوں مچھلیوں کو اٹھا کر جھیل میں پھینک دیا۔ مچھلیوں نے پانی میں غوطہ لگایا، پھر سر اٹھایا اور بولی، ہم ہمیشہ تمہیں یاد رکھیں گی، تم نے ہمیں موت سے بچایا ہے۔ کاش کبھی وہ وقت بھی آئے جب ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ ایسا وقت آیا تو پانی کی طرف منہ کر کے کہنا، آؤ مچھلیوں، میری مدد کرو، ہم جہاں بھی ہوں گی تمہاری مدد کے لیے فوراً پہنچ جائیں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ مچھلیاں غوطہ لگا کر پانی میں چلی گئیں اور وزیر زادہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے چیونٹیوں کی ایک لمبی قطار دیکھی۔ اسی وقت اسے چیونٹی ملکہ کی آواز سنائی دی، کاش یہ انسان اس راستے سے ہٹ جائے ورنہ اس کے پاؤں تلے آ کر میری رعایا کی بہت بڑی تعداد ہلاک ہو جائے گی۔ وزیر زادے نے یہ سنا تو دوسرے راستے کی طرف مڑ گیا۔ چیونٹیوں کی ملکہ چلائی، میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی، اگر کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو مجھے پکار لینا۔ وزیر زادہ چلا جا رہا تھا کہ اسے مدد مدد کی باریک سی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا، مگر مدد مدد کی آواز آ رہی تھی۔ وزیر زادے نے کان لگا کے سنا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز سامنے والی جھاڑیوں میں سے آ رہی ہے۔ وہ اس طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک بونا انسان جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ بونا انسان انسانی انگوٹھے کے برابر تھا۔ وزیر زادے نے اسے اٹھا کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ بونا کہنے لگا، میں اس جنگل کے بونوں کا بادشاہ ہوں۔ میری سلطنت ایک درخت کے نیچے واقع غار میں ہے۔ آج میں غار سے باہر نکل کر سیر کر رہا تھا کہ ایک چیل نے چپٹا مارا اور مجھے پنجوں میں دبوچ کر لے اڑی۔ میں نے شور مچایا تو چیل نے گھبرا کے مجھے چھوڑ دیا اور میں ان جھاڑیوں میں آ گرا۔ میں یہاں سے خود نہیں نکل سکتا تھا۔ شکر ہے کہ تم آ گئے اور میری مدد کی۔ کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ وزیر زادے نے اسے بات بتائی تو وہ کہنے لگا، اس ڈماڈم کی ایسی کی تیسی، میں تمہیں ایک چادر دوں گا۔ اس چادر کی خاصیت یہ ہے کہ اسے اوڑھ لیا جائے تو انسان سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ کئی سو سال سے ہمارے شاہی خاندان کی ملکیت ہے۔ آؤ میرے ساتھ چلو۔ وزیر زادہ چل پڑا۔ وہ ایک گھنے درخت تلے پہنچے تو بونا بادشاہ اپنی سلطنت میں چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ کئی بونے تھے جنہوں نے طلسمی چادر اٹھا رکھی تھی۔ یہ چادر رومال کے برابر تھی۔ وزیر زادے نے اسے لے کر جیب میں رکھ لیا۔ بونے بادشاہ نے ہی اسے کوکاف کا پتہ بتایا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتا، مشکلات کا مقابلہ کرتا، وزیر زادہ کوکاف جا پہنچا۔ یہاں ایک عظیم الشان محل تھا جس کے سامنے دو جن پہرا دے رہے تھے۔ وزیر زادے نے فوراً بونوں والی چادر سر پر رکھ لی تاکہ جن اسے دیکھ نہ سکیں اور وہ اطمینان سے محل میں داخل ہو گیا۔ یہ ڈماڈم جادوگر کا محل تھا۔ جو ہی وزیر زادہ محل میں داخل ہوا، جادو کی مینا چلانے لگی۔ ڈماڈم، ہوشیار، خبردار، محل میں باہر کا کوئی آدمی گھس آیا ہے، خبردار، خبردار۔ ڈماڈم اس وقت پلنگ پر سو رہا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھا، فوراً سامنے والی دیوار پر پھونک ماری۔ دیوار پر ایک کھوپڑی کی تصویر ابھر آئی جس کے منہ سے سرخ زبان لٹک رہی تھی۔ ڈماڈم چلایا، مقدس کھوپڑی، کون ہے جو میرے محل میں گھس آیا ہے؟ وہ پہرے دار جنوں سے کس طرح بچ گیا؟ مقدس کھوپڑی کی زبان ہلی اور آواز آئی، ڈماڈم، وہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں اس کی بو سونگھ رہی ہوں۔ وہ کوئی آدم زاد ہے مگر اس کے پاس کوئی پر اسرار طاقت ہے، تبھی تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ڈماڈم جادوگر نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ مارا، اچھل کر چھت کو ہاتھ لگایا اور کلا بازی کھا کر بولا، میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا، وہ میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں وزیر زادہ جادوگر کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ جادوگر کوئی منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔
وزیر زادے نے دیکھا کہ پاس ہی کئی پنجرے پڑے ہیں۔ ان میں چوہے، مینڈک، خرگوش بند تھے۔ شاید جادوگر ان کا خون جادو بنانے میں استعمال کرتا تھا۔ وزیر زادے نے چپکے سے آگے بڑھ کے ایک پنجرا کھولا اور ایک چوہا پکڑ لیا۔ آگے بڑھ کر جادوگر کی چمکتی ٹینڈ پر ایک کراری چپٹ لگائی۔ جادوگر بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس وقت وزیر زادے نے چوہا جادوگر کی قمیض میں ڈال دیا۔ چوہا قمیض میں اچھلنے کودنے لگا۔ جادوگر بوکھلا کر گھبرا گیا۔ اس کے منہ سے ایسی عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں جیسے کتا بلی جھگڑ رہے ہوں۔ ادھر وزیر زادے نے تھپڑوں کی بارش کر دی، اوپر سے تھپڑ نیچے چوہے کا ناچ۔ جادوگر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ سب منتر ننتر بھول گیا اور بری طرح اچھلتا ہوا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ جادوگر کے چیلے چانٹے آوازیں سن کر بھاگے آئے اور اپنے استاد کا یہ حشر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ وزیر زادے نے ڈراؤنی آواز بنا کر کہا، سب بھاگ جاؤ ورنہ میں تمہاری چٹنی بنا دوں گا۔ ہا ہا ہا۔ جادوگر کے چیلوں نے جب یہ بھیانک آواز سنی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ جس بلا نے ان کے استاد کا یہ حال کر دیا ہے وہ انہیں تو کچا چبا جائے گی۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ اس دوران چوہا جادوگر کی قمیض سے نکل کر نیچے گر گیا تھا، لیکن تھپڑ گنجی ٹینڈ کو مسلسل پلپلا کیے جا رہے تھے۔ اب وزیر زادے نے خنجر نکال کر جادوگر کے سینے میں گھونپ دیا۔ جادوگر کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ چاروں پریاں اب آزاد ہو چکی تھیں۔ شہزادے نے طلسمی چادر سر سے اتاری اور ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ انہیں ساری کہانی سنائی تو وہ بڑی شکر گزار ہوئیں۔ پہلی پری نے کہا، اے آدم زاد، ہم پر تیرا احسان ہے، لیکن ہم اس وقت تک تیرے ساتھ نہیں جا سکتی جب تک تم ہماری 2 شرطیں پوری نہ کرو۔ وزیر زادے نے پوچھا، وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ پری نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پاس بہتے دریا میں پھینک کر بولی، پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسے 24 گھنٹوں کے اندر اندر پانی میں سے ڈھونڈ کر لاؤ۔ ہم کل صبح تمہارے پاس آئیں گی۔ یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ وزیر زادہ دن بھر دریا میں گوتے لگا لگا کر انگوٹھی تلاش کرتا رہا، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ شام کے وقت وہ تھک ہار کر دریا کے کنارے اداس بیٹھا تھا کہ اچانک اسے مچھلیوں کا خیال آیا۔ یہ وہی دریا تھا جو جنگل سے کوکاف کے آگے تک بہتا تھا۔ وزیر زادے نے مچھلیوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور پانی میں جھک کر بولا، آؤ مچھلیوں، میری مدد کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ پانی میں ہلچل پیدا ہوئی اور دونوں مچھلیوں نے پانی سے سر نکال کر کہا، ہم حاضر ہیں، بتاؤ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتی ہیں۔ وزیر زادے نے انہیں انگوٹھی ڈھونڈنے کا کہا۔ مچھلیاں منٹوں میں انگوٹھی لے آئیں اور وزیر زادے کے حوالے کر کے چلی گئیں۔ صبح جب پریاں آئیں تو وزیر زادے نے انگوٹھی انہیں دے دی۔ تب چاروں پریوں نے باجرے کے 4 تھیلے زمین پر بکھیر دیے۔ بڑی پری نے کہا، تمہیں یہ بیج کل صبح تک اکٹھے کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم تمہارے ساتھ چلی جائیں گی۔ وزیر زادہ سوچنے لگا کہ یہ کس طرح ہو سکے گا۔ کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ کام تو کئی شخص مل کر بھی ایک دن میں نہیں کر سکتے تھے۔ وزیر زادہ یہ سوچ کر اداس ہو گیا کہ وہ یہ شرط پوری نہ کر سکے گا اور ناکام واپس جائے گا۔ یکایک وزیر زادہ اچھل پڑا۔ اسے چیونٹیوں کی ملکہ یاد آ گئی تھی۔ وہ یقیناً اپنی رایا کے ساتھ مل کر یہ کام کر سکتی تھی۔ وزیر زادے نے جنگل کی طرف منہ کر کے کہا، آؤ چیونٹیوں، میری مدد کرو۔ کچھ دیر بعد ہی چیونٹیوں کی ایک بڑی فوج آتی دکھائی دی۔ ان کے آگے ملکہ چیونٹی تھی۔ اس نے کہا، تم نے ہمیں پکارا، ہم آ گئیں، بتاؤ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ وزیر زادے نے کہا، مجھے زمین پر بکھرے ہوئے باجرے کے یہ بیج اکٹھے کر دو۔ ارے یہ بھی کوئی کام ہے، چیونٹی ملکہ نے ہنس کر کہا اور اپنی تمام رایا سمیت کام میں لگ گئی۔ یعنی اس کے جتنے بھی ساتھی تھے اس نے اپنے ساتھ لگا کے ساتھی چیونٹیوں کی مدد سے چند گھنٹوں میں سارے باجرے کے بیج اکٹھے کر دیے اور چلی گئیں۔ اگلے دن سورج طلوع ہوا تو چاروں پریاں آئیں۔ بیج اکٹھے دیکھ کر وہ بڑی حیران ہوئیں۔
وزیرزادے نے ان کی ساری شرطیں پوری کر دی تھیں، چنانچہ وہ اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئیں۔ پریوں نے وزیرزادے کو اٹھایا اور اڑتی ہوئی ملک شام پہنچ گئیں۔ بڑے دربار میں چاروں پریوں نے مل کر درخت کا روپ دھارا تو بادشاہ بے حد خوش ہوا اور وعدے کے مطابق آدھی سلطنت وزیرزادے کو دے دی۔ تو پیارے دوستو، وزیرزادے کی انتھک محنت کی وجہ سے اس کو آدھی سلطنت مل گئی اور وہ خوش و خرم رہنے لگا، اور بادشاہ بھی اپنے اس خوبصورت پیڑ کو دیکھ کر دن رات خوش ہوتا اور اسے اپنی آدھی سلطنت وزیرزادے کو دے دینے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ پیارے دوستو، آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور آپ کو کس قسم کی کہانیاں پسند ہیں، شارٹ یا لانگ، یہ ضرور بتائیں تاکہ ہم اس طرح کی کہانیاں بنائیں۔ تھینک یو۔